السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق خان اور ایک نئی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب کی جو نااہلی تھی، وہ جو اسمبلی سے ان کو بے دخل کیا جا رہا تھا، اس معاملے کو روک لیا گیا۔ ساتھ ہی خبر یہ ہے کہ اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر کے ساتھ بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے حکومت کی۔ اس حکومت کی ملاقات کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک خفیہ پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ خفیہ پیغام کیا ہے، نوید قمر نے اس پیغام میں کیا کہا، وہ آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شامل کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ تھا نا کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے نیتن یاہو نے جو اسرائیلی میڈیا ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، اس کے بعد پوری عرب جو ورلڈ ہے اس میں ایک ہیجان بپا ہے۔ سعودی عرب کیا کہہ رہا ہے، عرب لیگ کیا کہہ رہا ہے، اردن کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، شام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آج کے ویلوگ میں کا حصہ ہوگا۔ ساتھ ہی میں آپ کو تھوڑا سا آگے چل کے یہ بتاؤں گا کہ یہ جو سارا آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں آپریشن سندور کے بعد، جو خاک چاٹنے پہ مجبور ہوئی ہیں مختلف ممالک، میں نام لینے سے گریز کر رہا ہوں، بھارت کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو طیارے گرے ہیں بھارت کے، اس کے بعد ایک پورا کا پورا تاثر یہ ملتا ہے کہ بھارت کے اندر ایک پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے، بلڈ ہو رہا ہے۔ اس کے پس منظر میں بہت کچھ چل رہا ہے، خاص طور پہ چین، انڈیا، روس، پاکستان اور امریکہ کے درمیان۔ آپ کے سامنے انتہائی اہم کڑیاں ملاؤں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح چینی وزیر خارجہ ایک طویل عرصے کے بعد، کم از کم 5 سال کے عرصے کے بعد بھارت جا رہے ہیں۔ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے جے شنکر بھاگتے بھاگتے چین پہنچے تھے، اس وقت سارے معاملات کیا ہوا تھے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں گے کہ جے شنکر کے بعد مودی چین جا رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ مودی شنگھائی تعاون تنظیم میں جا رہے ہیں، جس میں 3 سے 4 اجلاس جو سابقہ اجلاس ہوئے ہیں، مودی صاحب اس اجلاسوں میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اچانک وہ جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں اور بڑی دونوں سطحوں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جو چین کی خبر ہے وہ نہیں ہے، یہ بظاہر خاموشی ہے، وہ کہتے ہیں طوفان سے پہلے والی خاموشی نظر آ رہی ہے اس وقت۔ مدعا یہ ہے کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں 14 اگست کے موقع پر پی ٹی آئی کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکرز نکلے اور ان کے ورکرز کو گرفتار بھی کیا گیا، وہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن اس کے پس منظر میں ایک خبر ڈیولپ ہو کے سامنے آئی ہے، وہ خبر دی ہے انصار عباسی صاحب نے۔ وہ خبر کی تفصیلات کیا ہیں، میں آپ کو پوری خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ سمجھ سکیں کہ مدعا چل کیا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد انڈیا پہ بھی آتا ہوں، چین پہ بھی آتا ہوں، اسرائیل پہ بھی آتا ہوں، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو شیخ وقاص اکرم والی خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ تک پوری مصدقہ ڈیٹیل مل جائیں، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی سب تو ادھر بھی خاموشی نہیں ہے، معاملات چل رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے آج خبر دی ہے کہ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے درمیان بدھ کو قومی اسمبلی اسپیکر کے دفتر میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں فریقین نے مذاکرات کے امکانات پر بات چیت کی، جبکہ اسپیکر نے پی ٹی آئی کے وقاص اکرم شیخ کے خلاف تعدیبی کارروائی کے لیے ووٹنگ کا عمل جذبہ خیر سگالی کے تحت مؤخر کر دیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پی ٹی آئی کے وفد کو سہولیات دیتے ہوئے شیخ وقاص اکرم کی ایوان سے 40 دن سے زائد کی غیر حاضری پر سزا کی قرارداد کو روکے رکھا۔ اس اقدام کو ممکنہ مذاکرات سے قبل کشیدگی کم کرنے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ملاقات کے دوران اسپیکر نے سیاسی عمل میں شمولیت پر زور دیا۔ اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری نے بھی اس موقف کی حمایت کی۔ اب آ رہی ہے بڑی اہم بات، وہ یہ ہے جبکہ پی ٹی آئی وفد نے اس معاملے پہ اپنی پارلیمانی پارٹی اور دیگر رہنماؤں سے مشاورت کی یقین دہانی کرائی اور کہا اس پر جواب دیں گے۔ اس دوران بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، اسی دوران پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے اپوزیشن بینچوں پر پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور سابق اسپیکر اسد کیسر سے ملاقات کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سیاسی راستہ اختیار کریں۔ اب پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ انہیں کہا آپ سیاسی راستہ اختیار کریں تاکہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی مدد کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو یہ آفر کی تھی کہ آپ کی چونکہ سیٹیں زیادہ ہیں، آپ حکومت بنائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وہ تو خان صاحب نہیں مانے، وہ نہیں معاملہ بن سکا۔ لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ بھائی جان اسی تاڑے نال دیاں گے، ساتھ دیاں گے، تو اس طرح مذاکرات دی گل کرو، اسی تاڑی مدد کریں گے۔ اب آگے ڈیولپمنٹ یہ ہے، اس پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر نے اپوزیشن بینچوں پر پی ٹی آئی چیئرمین ملاقات کی، انہیں مشورہ دیا کہ وہ سیاسی راستہ اختیار کریں تاکہ پیپلز پارٹی ان کی مدد کرے۔ اسپیکر کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران اگرچہ دونوں فریق مذاکرات کے حامی نظر آئے، تاہم ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کسی بھی باضابطہ عمل کے آغاز کے لیے جیل میں موجود پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی منظوری درکار ہوگی، جو حکومتی جماعتوں کے بعد جیت کے
مخالف ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بدھ کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اکثریت نے مذاکرات کی حمایت کی، تاہم ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلہ عمران خان کریں گے۔ حکومتی اتحادی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے نجی طور پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو پیغام دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی سیاسی بحالی میں مدد کے لیے تیار ہیں، جو صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ ماضی میں پی ٹی آئی متعدد مرتبہ مذاکرات کے مواقع کھو چکی ہے، کیونکہ عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت پر اصرار کرتے رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں دلچسپی نہیں۔ اب یہ جو ساری آپ فیاض دیکھ رہے ہیں نا، مدعا بڑا سیدھا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کے جیسے پتے پھینکیں گے نا، یہ آپ کو پتہ ہے گیم آف تھرونز ہوتی ہے، پتا پھینکا گیا، اس کے پیچھے بڑے معاملات ہیں۔ پیپلز پارٹی کہنے کی بچ جان تڑ نال دیں گے، تو اس طرح میدان دے وچ واپس آؤ، گیم نو چکو۔ مدعا یہ ہے کہ 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس میں نا پریشر آنا ہے پیپلز پارٹی پر، یہ پریشر بڑا اہم ہے بھائی جان۔ این ایف سی ایوارڈ کی تبدیلی کی جانی ہے، پورٹ قاسم سمیت سندھ کے کچھ علاقوں کو وفاق کے انڈر دیا جانا ہے، یہ جو اور این ایف سی ایوارڈ پہ تو بڑی سیخپا ہوتی ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں یہ این ایف سی ایوارڈ کے سارے معاملات طے ہوئے تھے۔ این ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے ناظرین کہ جو تمام صوبے جو ہوتے ہیں وہ پیسے اکٹھے کر کے وفاق کو دیتے ہیں، وفاق آبادیوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیتا ہے پیسوں کو، اس طرح یہ این ایف سی ایوارڈ بنتا ہے۔ اب اس پہ نا 27ویں ترمیم پہ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو اس گڑبڑ کو مینیج کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنے پتے چلا رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اہم خبر یہ بھی آئی ہے کہ ان کے پیٹ میں کوئی درد ہوا ہے، پیمز کے ڈاکٹر وغیرہ آئے ہیں، تو پھر انہوں نے کوئی دیسی ادویات استعمال کی ہیں۔ اسکرین پہ آپ کو چل رہے ہوں گے، یہ جنگ کی خبر ہے، دیسی ادویات انہوں نے استعمال کی ہیں جو بشرا بی بی نے ریکمینڈ کی تھی، جن کے بعد ان کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ اب آگے آتا ہوں جی، مدعا یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے نیتن یاہو نے اسرائیلی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے نقشہ دیا، جو ہوسٹ تھا، اینکر تھا، اس نے کہا بھائی یہ نقشہ لو جی۔ انہوں نے کہا جی کیا آپ گریٹر اسرائیل کے کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمیٹڈ ہے، کیوں نہیں کمیٹڈ؟ اب گریٹر اسرائیل کا جو معاملہ ہے نا، وہ بڑا معاملہ اور طرح کا ہے۔ یہ ابھی آپ کے اسکرین پہ چلنا شروع ہو گیا ہوگا، یہ ایک نقشہ ہے جو اس سے قبل 2-4 سال پہلے یہ نقشہ آپ کے سامنے چل رہا ہوگا۔ اسرائیل نے عربی میں باقاعدہ یہ نقشہ جاری کیا تھا۔ اس کے نقشے کے خد و حال یہ ہیں کہ اس کے مطابق اردن کے علاقے، شام کے علاقے، اسی طرح مصر کے کچھ علاقے بھی اس سارے معاملے میں یہ جو نقشہ ہے اس میں شامل ہوں گے۔ اب چونکہ شامل ہوں گے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں، سعودی عرب کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں، ترکی کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں۔ اب اس پہ جو ہے نا پورے مشرق وسطیٰ میں ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے، ممالک اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں۔ کس نے کیا کہا میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہم نہ کریں اور آپ تک مصدقہ معلومات پہنچ دیں۔ جب یہ گریٹر اسرائیل کو نیتن یاہو نے جب اس کو کمٹ کیا ہے، تاریخی طور پہ جو گریٹر اسرائیل کا تصور ہے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد سامنے آیا تھا، لیکن اس سے پرانا یہ مانتا ہے وہ گریٹر اسرائیل یہ ہے کہ جہاں جہاں کبھی یہودیوں کی حکومت تھی وہاں یہ واپس اپنے علاقے واپس لیں گے۔ اب اس بیان کو نا اردن کی وزارت خارجہ نے، کیونکہ اردن گریٹر اسرائیل منصوبے میں شامل ہے، اردن کی وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیانات کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری نیوز کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سفیان القضا نے کہا کہ ہم اس پروپیگنڈا اور اسرائیلی عہدیداروں کے ابہام کو مسترد کرتے ہیں جو نہ صرف اردن بلکہ تمام عرب ممالک اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو پامال کرنے کی کوشش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بیانات اسرائیلی حکومت کی داخلی بحران اور بین الاقوامی تنہائی کی عکاسی کرتے ہیں، خاص طور پر غزہ اور مغربی کنارے پر جاری جارحیت کے دوران انہیں شدید عالمی تنہائی کا سامنا کیا۔ العربیہ اردو پہ یہ خبر لگی، میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کیا کیا بیانات ہیں۔ اب آگے سعودی عرب نے وزارت خارجہ نے بھی بیان جاری کیا ہے اور نیتن یاہو کے بیان کی شدید مذمت کی اور فلسطینی عوام کے تاریخی اور قانونی حق تسلیم کرنے پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ نے بھی بیان دیا ہے کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک جارحانہ اور توسیع پسندانہ سوچ کی عکاسی ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ خلیج تعاون کونسل جو ہے نا، اس نے بھی اس کے سیکرٹری جنرل محمد حداوی نے بھی بیانات کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور عرب ممالک کی سرحدوں اور یکجہتی پر حملہ ہے۔ انہوں نے برادری سے مطالبہ کیا وہ اس پر واضح موقف اپنائے اور خطے میں کشیدگی بڑھانے والے اقدامات کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اب اس ساری صورتحال میں مدعا آپ کو سمجھ آ گیا کہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے نیتن یاہو نے اسٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا بھائی جان میں اس کے ساتھ کمیٹڈ ہوں۔ اگر کمٹمنٹ کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ باقاعدہ ایک پورا نقشہ جاری کیا گیا تھا جس میں ساری بات کی گئی تھی بھائی جان انج ہوئے گا تو فلاں ہوئے گا، یہ علاقے اس میں شامل ہوں گے۔ اب یہ معاملہ صرف فلسطین تک نہیں رکتا، یہ آگے بڑھ سکتا ہے اور یہ کمٹمنٹ وہ کہتے ہیں جی ہماری اس کاز کے ساتھ گریٹر اسرائیل کی حقیقت ہے۔ اسرائیلی وزراء بھی اس حوالے سے بیانات دے چکے ہیں اور اب یہ نیتن یاہو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ہیجان برپا کیا ہے۔ اب آ رہا ہوں جی اگلی خبر کی طرف۔ خبر یہ ہے، یہ سارا ہو گیا، خبر یہ ہے کہ بھائی جان جے شنکر صاحب 25 جولائی سے کچھ دیر قبل 7-8-10 دن یا 15 دن پہلے بھاگے پہنچے تھے بھائی جان ادھر چین۔ انہوں نے جے شنکر صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی جان دیکھو تاڑے ساڑے اختلافات بھی نے، تاڑی ساڑے معاملات بھی نے،
پر ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ اختلافات ਨੂੰ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, یعنی کہ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ اختلافات ہیں نے پر ایسی تو لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے نا یار. مدعا یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر جو بھارت کے خلاف جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے، یورپ ساتھ نہیں دے رہا نا. یہ انڈیا پاکستان کی جنگیں یورپ نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ بھارت نے روس سے تیل خریدا تھا. اس وقت جب روس کی معیشت گر سکتی تھی اگر اسے تیل نہ خریدا جاتا. یورپ اور امریکہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاری بھارت تیل خریدا پیا، روس کی معیشت ڈگتی نہیں پئی، اور یوکرائن ہی سن پھینٹا لگ رہا ہے. اس پھینٹے کی وجہ سے یورپ نے اس کے ساتھ نہیں دیا اور امریکہ نے بھی دیا. اب امریکہ کہتا ہے تسی تے روس کو تیل خریدتے پے ہو، سستا ویچی جان دے، تسی تو موجاں لٹن دے ہو. نہ 25% ٹیرف. انہوں نے کہا بھائی جان ہم پابندیاں لگا رہے ہیں پھر بھی آپ تیل خرید رہے ہیں 50% ٹیرف. اب پاکستان کے بعد پاکستان سے طیارے گر چکے ہیں. عالمی سطح پہ پاکستان کی جو برتری ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا. جریدے تسلیم کر رہے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتے ہیں بھاجی صلح میں کرائیے، 5-6 طیارے ڈگے نے انڈیا سے. اب اس ساری صورتحال میں انڈیا اپنی انگڑائی لے رہا ہے. ایک تو خبر یہ ہے کہ پہلی دفعہ 5 سال کے بعد، یاد ہے نا وہ چین اور انڈیا کا تنازع ہوا تھا، پھر وہ انڈیا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد مودی جو چین کی طرف نہیں گیا تھا، پھر تو کواد 4 مضبوط ہو رہی تھی نا. کواد 4 ایک اتحاد تھا جس میں 4 ممالک شامل تھے، امریکہ، بھارت، جاپان اور آسٹریلیا. اس ایک اتحاد تھا جس کو چین یہ سمجھتا تھا کہ یہ نیٹو کی طرح کا اتحاد ہے چین کے خلاف. بھارت اس میں انگڑیاں لیتا تھا، ہاؤڈی مودی کے نعرے لگائے جاتے تھے، اب کی بات ٹرمپ سرکار کے نعرے لگائے جاتے تھے. اس ساری صورتحال میں اب جو پاکستان آپریشن سندور کے بعد اور اب یہ ٹیرف کے بعد خبریں یہ ہیں کہ جے شنکر صاحب پہلے پہنچے تھے، انہوں نے کہا جی پاجی موقع ہوگا. اب خبر یہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ پیر والے دن ملاقات کے لیے آنے ہیں بھارت میں. اب معاملات کو وہاں طے کیا جائے گا، خاص طور پہ جو بارڈر ریجن کے معاملات ہیں یہ بھی ڈسکس ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس میں ہی مودی شرکت کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ 2020 کے بعد پہلی بار جا رہے ہیں. پاکستان میں 2024 میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا تھا، پاکستان بھی ممبر ہے، مودی صاحب نہیں آئے تھے. اب وہ چین جا رہے ہیں. مدعا یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان چین جنرل معاملات طے کر کے گڑبڑ ہو گئی ہے، تو گڑبڑ ہوئی ہے، پالیسی میں شفٹ آ رہا ہے. اب اس ساری صورتحال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے پاکستان سکون نہ بیٹھا. نہیں، پاکستان سکون سے نہیں بیٹھا. خبر یہ ہے کہ 25 جولائی کو بڑا ایک اہم دورہ، جب وزیر خارجہ تھا وہ انہوں نے ملاقات کی نا فیلڈ مارشل صاحب نے، وہ امریکہ میں ملاقات کی تھی، پھر واپس آئے تھے. واپس آ کے پھر جو اسحاق ڈار صاحب گئے تھے، مارک روبیو سے ملے تھے، سارے معاملات کی تھی. اس دوران جب وہ مارک روبیو کے ساتھ ملاقات اسحاق ڈار کر رہے تھے امریکہ میں، اسی دوران پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب جو تھے، آرمی چیف صاحب، وہ گئے تھے چین. تو یہ ساری صورتحال میں پاکستان بھی چپ کر کے نہیں بیٹھا، انگڑائی لے رہا ہے. پاکستان کی انگڑائی لینا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنی دفاعی ساز و سامان کا 80% جو ہے نا چین پر رلائی کرتا ہے، اور پاکستان 5th جنریشن طیارے جو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور باقاعدہ معاملات چل بھی رہے ہیں. اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی ٹریبیون کے مطابق. اس کے بعد جو چینی کمپنیاں ہیں ان کے شیئرز کی قیمت بڑھ گئی تھی. اور دوسری طرف خبر یہ ہے کہ بھارت نے جو طیارے F-35 خریدنے تھے پاکستان کے مقابلے میں، امریکہ وہ اس سے وڈرا کر گیا، وہ F-35 نہیں خرید رہا. غالباً وہ Su-57 کی طرف جائے گا، جو رشین طیارے ہیں ان کی طرف جائے گا. لیکن وہ بعد کی بات ہے. لیکن امریکہ سے جو طیارے بھارت کو ملنے تھے وہ نہیں ملنے جا رہے. بھارت اس سے بیک آؤٹ کر گیا. پاکستان J-35 کے لیے کوششیں کر رہا ہے. تو اس فرنٹ پہ بھی نظر رکھیں. پاکستان اگر جو امریکہ ہے پاکستان کے صدقے واری جا رہا ہے، تو اس اینڈ پہ بھی نظر رکھیں کہ بڑی کھچڑی پک رہی ہے. یہ بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ ڈیولپمنٹ جو خطے کی جو معاملات ہیں آگے کیسے چلیں گے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے. ایک پریپوزیشن آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. ہو سکتا ہے چین کے بھاجی بھارت بھائی دیکھو امریکہ شریکہ تاری گل کوئی نہیں منتا پیا، ساڈے نال ٹرو اسی تمہیں کچھ نہیں کہتے. پاکستان نے بھی کیوں لڑائیاں کرنیاں، آؤ مل جل کے چل لیں. اگر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور چین، یہ جیسے پاکستان نے ماضی میں چین اور امریکہ کی دوریاں کم کی تھیں، پاکستان کی دوریاں بھارت کے ساتھ چین اگر کامیاب ہو جاتا ہے کم کروانے میں، اور خطے میں تبدیلی آ جاتی ہے، افغانستان کی سطح پہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے وہ کم ہو رہی ہے، یہ معاملات ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی ہے، تو اس خطے کی تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا امریکہ اور یورپ کے لیے. اس پہ بڑی نظر رکھیے گا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ کیا رخ اختیار کرتی ہیں ہم بھی نظر رکھیں گے. آپ تک مصدقہ اور بر وقت معلومات پہنچاتے رہیں گے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ تک بر وقت اور مصدقہ معلومات ملتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.